أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. صدق اللہ العظیم. جی اب یہاں سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر غزوہ بدر میں جو انعامات فرمائے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ میں کچھ ہدایات بھی دی ہیں اور کفار کے برے انجام کا بھی اللہ رب العزت نے ان آیات میں ذکر کیا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر ہوا یوں کہ ابو جہل کا جو لشکر تھا وہ پہلے میدان بدر میں پہنچ گیا تھا مسلمانوں سے، اور انہوں نے اچھی جگہ کے اوپر قبضہ کر لیا اور پانی کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا. وہ جگہ اونچی بھی تھی اور مضبوط بھی تھی اور قریب سے پانی بھی تھا. چنانچہ مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ اس جگہ کے نسبتاً نیچے تھی اور وہ جگہ اس میں ریت تھی. اور ریت میں پاؤں دھس جاتے ہیں، یعنی ریت میں چلنا بھاگنا مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے، اور پانی کا بندوبست بھی نہیں تھا. اور مسلمان روزے کی حالت میں تھے. 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر ہوا ہے اور سخت دھوپ تھی، سخت گرمی تھی. اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر ایسے انعامات فرمائے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی اور مسلمانوں کے حوصلے اور حوصلے بلند ہوئے، ایمان مضبوط ہوا. چند انعامات کا ذکر یہاں پر ہے اور آگے بھی اللہ تعالیٰ انعامات کا ذکر کرے گا. جیسے پیچھے ہم رکوع میں پڑھ کے آئے تھے کہ اللہ نے مدد و نصرت کے لیے 1000 لگاتار اللہ نے فرشتے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے نازل فرمائے. دیکھیں ذرا، اذ جب یغشیکم النعاسا، یغشیکم جب اس نے تم پر اڑا دی یا طاری کر دی، النعاسا نیند، النعاسا نیند، جب اس نے یعنی اللہ کی ذات نے تم پر طاری کر دی یا اڑا دی تم پر، النعاسا نیند. اڑا دی جب ترجمہ کریں گے تو نیند کی چادر کریں گے، اور کہیں گے طاری کر دی تو کہیں گے نیند طاری کر دی، یہ ترجمہ لکھیں گے. امانتن تمہاری تسکین کے لیے، امانتن تمہاری تسکین کے لیے، امانتن تمہاری
تسکین کے لیے، منہ اپنی طرف سے، امانتاً تمہاری تسکین کے لیے، منہ اپنی طرف سے، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر نیند کی چادر اڑا دی یا تم پر نیند طاری کر دی۔ وَيُنَزِّلُ، واو کا مطلب اور، يُنَزِّلُ، وَيُنَزِّلُ اور برسایا، علیکم تم پر، وَيُنَزِّلُ علیکم اور تم پر برسایا، من السماء آسمان سے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، ماء پانی، اور برسایا تم پر آسمان سے ماء پانی، لیطہرکم بہ، تاکہ تم کو پاک کر دے، بھی اس سے نہلا کر۔ مسلمان تھک گئے تھے، اور جب انسان تھک جاتا ہے، جب وہ نیند کر لیتا تو فریش ہو جاتا ہے، اور جب نیند کر کے اٹھتا ہے تو جب وہ نہا لیتا ہے تو مزید فریش ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیند نماز کے پڑھتے وقت آنا یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت آنا یہ غفلت کی نعمت ہے، لیکن جنگ میں نیند آ جانا یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے میدان جنگ میں ان کو تر و تازہ کرنے کے لیے، فریش کرنے کے لیے، ان کو طاقت بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا بھی دیا اور آسمان سے پانی برسا کر ان کو نہلا بھی دیا، وہ نہا دھو کر پاک صاف ہو گئے۔ وَيُذْهِبَ، اور اس لیے بھی اللہ نے تم پر یہ انعامات کیے، وَيُذْهِبَ تاکہ دور کر دے، وَيُذْهِبَ اور دور کر دے، عنکم تم سے، وَيُذْهِبَ اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطانی جسد، شیطانی گندگی۔ اب شیطانی گندگی کیا ہے کہ شیطان انسان کے دل اور دماغ میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ لہذا جب اتنی پریشانی آئی سامنے تو شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں وساوس کو پیدا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس بارش کو نازل کیا جو تمہارے لیے رحمت بنی اور کفار کے لیے زحمت بنی، کیونکہ جب ریت کے اوپر بارش پڑتی ہے، پانی پڑتا ہے تو ریت جم جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اور جب مٹی کے اوپر پانی پڑتا ہے تو وہ کیچڑ بن جاتا ہے، تو وہاں پر وہ کیچڑ ہو گیا تھا جہاں پر کفار تھے، اور وہ پاؤں ان کے پھسل رہے تھے، اور ان کے لیے وہاں پر رہنا اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کے لیے زمین بھی مضبوط کر دی، پانی کا بھی بندوبست کر دیا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، انہوں نے فرمایا اور شیطانی نجاستوں کو تم سے دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ اور مضبوط کر دیں، اور لیربطا مضبوط کر دیں، وَلِيَرْبِطَ اور مضبوط کر دیں، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو، قلوب قلب کی جمع ہے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں۔ یاد رکھیں ثابت قدمی کے لیے ثابت قلبی ہونا ضروری ہے، یعنی دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یہ تو انسان کے بعض اوقات قدم ڈگمگا جاتے ہیں، جب اس کا دل مضبوط ہوتا ہے تو وہ ثابت قدمی سے لڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دل کا ذکر پہلے کیا اور قدموں کے اس بات کا ذکر بعد میں کیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ اور جمائے رکھے، بھی اس سے، اس مدد و نصرت سے، الاقدام تمہارے پاؤں، وَيُثَبِّتَ اور جمائے رکھے، بھی اس کے ذریعے سے، الاقدام تمہارے پاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دلوں کو مضبوط کر دیا، اور جب دل مضبوط ہو گئے، جب دل مضبوط ہو گئے تو قدم بھی مضبوط ہو گئے، کیونکہ دل انسانی جسم میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔
جب یہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، جب یہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ نے کیا انعام فرمایا، اذ جب یوحی ارشاد فرماتا تھا، اذ جب یوحی ارشاد فرماتا تھا، ربو کا تمہارا پروردگار، ربو کا تمہارا پروردگار، جب ارشاد فرماتا تھا تمہارا پروردگار، الی الملائکتی فرشتوں سے یا فرشتوں کو، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اذ یوحی ربک جب ارشاد فرماتا تھا تمہارا پروردگار، الی الملائکتی فرشتوں سے، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ارشاد فرماتا تھا تمہارا پروردگار الی الملائکتی فرشتوں سے، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیا کرو، تم مومنوں کو تسلی دو، کس چیز کی تسلی دو، فثبتوا الذین کہ وہ ثابت قدم رہے، آمنو کون، مومن، فثبتوا تو وہ ثابت قدم رہے، الذین آمنو وہ لوگ جو مومن۔ اب ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہے، وہ کیا رہے، ثابت قدم رہے۔ سعول کی میں ابھی ڈال دیتا ہوں، سعول کی میں ابھی ڈال دیتا ہوں، فی قلوبی دلوں میں، فی قلوبی دلوں میں، الذین کفروا کافروں کے، سعول کی میں ابھی ڈال دیتا ہوں، فی قلوبی دلوں میں، الذین کفروا کافروں کے دلوں میں، الرعب روب و ہیبت، یعنی مسلمانوں کا روب میں کافروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ سعول کی میں ابھی ڈال دیتا ہوں، فی قلوب الذین کفروا مسلمانوں کے دلوں میں کفار کا روب، الرعب کیا روب، دہشت، فضربوا فوق الاعناق تو تم ان کے گردن مار کر اڑا دو یا ان کے سر مار کر توڑ دو، فضربوا فوق الاعناق تو تم ان کے سر مار کر توڑ دو، وضربوا منہم کل بنان اور ان کا ہر جسم کا جوڑ پور کیا کر دو، توڑ دو، ان کا جوڑ ڈیمیج کر دو، فضربوا فوق الاعناق تو ان کے سر مار کر اڑا دو، وضربوا منہم کل بنان اور ان کا ہر جوڑ وہ مار کر توڑ دو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما ربک بظلام للعبید، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تمہارا رب اپنے بندوں سے ظلم نہیں کرتا۔ جب انسان خود نافرمان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ذالک یہ سزا اس لیے دی ہوئی، ذالک یہ سزا جو پیچھے سزا کا ذکر ہوا ہے کہ جس میں 70 سردار کفار کے سمیت ابو جہل کے مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، تو اللہ فرمایا ذالک یہ سزا اس لیے دی گئی بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بِأَنَّهُمْ کہ انہوں نے شاقوا مخالفت کی، بِأَنَّهُمْ کہ انہوں نے شاقوا مخالفت کی، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذالک بِأَنَّهُمْ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے شاقوا اللہ و رسولہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ ومن اور جو شخص یشاقق اللہ مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو شخص مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، شدید العقاب شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، شدید کا مطلب سخت، عقاب عذاب دینے والا ہے۔ ترجمہ کیا ہوا، یہ سزا جو اللہ نے ان کو دی غزوہ بدر کے موقع پر کہ 70 سردار ان کے سمیت ابو جہل کے مارے گئے اور قیدی بنا لیے گئے کچھ،
اللہ فرما رہے یہ سزا اس لیے انہوں نے دی، ان کو اس لیے دی گی شاق اللہ و رسول، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، اس لیے اللہ نے ان کو کیا دے دی؟ سزا دے دی۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایک عذاب تو دنیا کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ تم کو ملا ہے، اور ایک عذاب ابد الآباد ہمیشہ کے لیے رہنے والا عذاب۔ یہ دنیا کا عذاب تو ختم ہو جائے گا نا، موت آ گئی تو کام ختم ہو گیا دنیا کا، لیکن آخرت میں بھی عذاب تیار ہے، جہنم میں بھی تمہیں ڈالا جائے گا۔ اور کس طریقے سے ڈالا جائے گا؟ جہنم کے اندر وہاں پر فرشتے گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب کا مزہ یہاں چکھو، ذالکم، یہ مزہ فذوقوہ، تم یہاں چکھو، یعنی دنیا میں، کہ تمہارا نقصان ہوا، ہماری نقصان بھی ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، تو یہ مزہ تو یہاں چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے، عذاب النار، آگ کا عذاب بھی تیار ہے، یعنی دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے عذاب، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے عذاب۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا، مخالفت کی، جنگ پر اتر آئے، مسلمانوں کے مقابلے پر اتر آئے، تو یاد رکھیں مسلمان جب تک مسلمان تھا، کام کا مسلمان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ہمیشہ ہر میدان میں فتح کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اور جیسے وہ بے ایمان ہوا اور ایمان اس کا کمزور ہوا، دنیا سے محبت بڑھ گئی، تو اب دیکھ لیں آہستہ 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 ذالکم فذوقوا، تو یہ مزہ یہاں چکھو، ورنہ للکافرین عذاب النار، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان آیات کو جو ہم پڑھتے ہیں، یہ جس طریقے سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں کہ دنیا کے امتحان